پاکستان، میرے پاکستان، میرے ناظرین، پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروہ انمول خالد۔ ناظرین، لاہور کے دلی گیٹ کے بارے میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے لوہاری گیٹ کی۔ ناظرین، لاہور کی تنگ گلیاں اور حسین منظر ورلڈ لاہور یا اندرون شہر کی خوبصورتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے نام پر غور کیا ہو تو لوہاری گیٹ میں آپ کو لوہاری نام بہت ہی زیادہ منفرد لگتا ہوگا، جبکہ آپ کو ایک عجیب سوچ میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نام کیوں رکھا گیا؟ ناظرین، لوہاری گیٹ کا نام لاہور کے بیشتر دروازوں، جگہوں کے ناموں کی طرح یہ نام بھی افسانوی ہے۔ اگر تاریخ دانوں کے اوراق کی طرف توجہ دیتے ہیں تو وہ مختلف اقوال لکھتے ہیں۔ کچھ مورخی اسے لاہوری گیٹ لکھتے ہیں اور کچھ اسے لوہاروں کی وجہ سے لوہاری گیٹ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات میں حقیقت تھوڑی زیادہ نظر آتی ہے، کیونکہ آج بھی لوہاری گیٹ کا پھاٹک دیہات اور آئینی کارکنوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ 11ویں صدی میں جب محمود غزنوی اور راجہ جے پال کے درمیان جنگیں ہوئی تو یہ علاقہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اگر یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ یہ علاقہ جل گیا تھا اور آبادی بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ 1021 میں جب لوگ دوبارہ آباد ہونا شروع ہوئے تھے تو تب اس علاقے کو لاہوری پھاٹک کہا جاتا تھا، اور اگر آپ اس علاقے کی سڑکوں کی تعمیر کو دیکھیں تو یہ آپ کو ایک قلعے کا احساس دلاتا ہے، اور مورخی کہتے ہیں کہ یہ لاہور کا پرانا قلعہ تھا۔ اگر ہم محمود غزنوی کے دور کو دیکھتے ہیں تو تب لاہور میں چند گیٹ تھے، اور لوہاری گیٹ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، کیونکہ اس وقت صرف لاہور میں داخلے کے لیے صرف 5 گیٹ تھے، اور لوہاری گیٹ ان میں سے ایک دروازہ تھا۔ اور یہ بات دلچسپ سے خالی نہیں ہے کہ بعض لوگ خرافات کی وجہ سے اسے لوہاری گیٹ کہتے، کیونکہ جب رنجیت سنگھ نے شہر کا محاصرہ کر رہے تھے تب اس لاہوری گیٹ کو چوری چوری کھولا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کا نام لوہاری گیٹ مشہور ہوتا گیا۔ سیاحت اور سیر و تفریح پر آنے والے لوگوں کے علاوہ تاریخ کے طالب علموں کے لیے بڑی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ لوہاری گیٹ پر جو تختی لکھی تھی اس پر دونوں کندہ ہیں: لوہاری گیٹ اور لوہاری دروازہ۔ ناظرین، جب ہم اس پھاٹک کے ڈھانچے کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اصل دروازہ نہیں ہے، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسے مضبوط قلعے کے ساتھ تعمیر کیا تھا۔ جب انگریزوں نے برصغیر کا اقتدار سنبھالا تھا تو لاہور میں موجود دروازوں کو دوبارہ بنوایا تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج مورخی دروازہ مغلیہ دور میں تعمیر نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ مورخوں کو مغلیہ دور میں موری گیٹ کی موجودگی کا ذکر نہیں ملتا۔ مورخی یہ بھی کہتے ہیں کہ مغلیہ دور میں جو دروازے
جس جگہ بنائے گئے تھے وہ انگریزوں نے جب دوبارہ بنوائے تو انہیں اصل جگہ پر نہیں بلکہ ہٹا کر بنوایا گیا تھا، اور پھر ان کے ڈیزائن اور شناخت تبدیل کر دی گئی تھی جو کہ مغلیہ دور میں تھی۔ مورخی لکھتے ہیں کہ مغلیہ دور میں جو گیٹ لاہور میں بنائے گئے تھے وہ موجودہ امنی گیٹ لاہور جیسے تھے۔ لاہور میں اکثر گیٹ اپنی اصل حالت کھو چکے ہیں، لیکن لوہاری گیٹ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ لوہاری گیٹ کا ڈھانچہ بہت بڑا ہے۔ گراؤنڈ اور بلائی حصے کے اندر کمرے ہیں۔ 2016 تک اس گیٹ پر تجاوزات تھی، لیکن پھر 2016 میں یہ قبضہ ختم کروایا گیا۔ لوہاری گیٹ کے کمروں کو محفوظ کر دیا گیا۔ لوہاری گیٹ میں ایک سارنگی اکیڈمی ہے جس میں سارنگی کا فن سکھایا جاتا ہے۔ یہ اکیڈمی لوہاری گیٹ کے بالائی کمرے میں بنائی گئی ہے اور بیشتر مقامی افراد ہی یہاں سارنگی کا فن سیکھتے ہیں۔